ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کی مغفرت و بخشش کے لیے اسباب کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان سنو، اپنے والدین کی خاطر یہ کلمات پڑھ کر ہدیہ پیش کرنا ان کی بخشش کا بہت بڑا اسباب ہے۔ فرمایا: اے سلمان سنو، جس نے یہ کلام پڑھ کر احسان کیا ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اے سلمان سنو، فوت شدگان کی ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو واپس لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے۔ یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد یہ کلام پڑھ کر اپنے والدین کے لیے ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کریں تو ان کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ ایک بستی میں گئے اور اس بستی کے لوگ اپنی قبریں تیار رکھتے اور انہیں دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرتے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے اور نمازیں پڑھتے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس بستی کے سردار سے پوچھا: یہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اس بستی کا سردار بولا: کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا: بتاؤ یہ کون ہے؟ سردار بولا: یہ بھی ایک بادشاہ تھا، لیکن یہ پہلے والے بادشاہ کی ظلم زیادتیوں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس بادشاہ نے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ اس بادشاہ کی رعایا میں ایک بزرگ ہیرے اور جواہرات کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اپنا مال و اسباب میں سے تحفے تحائف لے کر روم کے بادشاہ کے پاس گئے۔ وہاں پہنچے تو بادشاہ اپنے وزیروں اور امیروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ اس تاجر بزرگ سے کہا گیا کہ آپ بھی چلیں، تو یہ بھی ساتھ چل دیے۔ تقریب میں شرکت کے لیے بادشاہ اپنے لشکریوں، سرداروں اور بہت سارے افراد کو لے کر ایک صحرا نما جنگل میں چلا گیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے، فوج اس خیمے کے ارد گرد موجود ہے۔ اس خیمہ کے قریب بادشاہ اور اس کے تمام افراد ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں فوج کے جنگجو بہادر شجاع سپہ سالاروں پر مشتمل ایک گروہ اس خیمے میں گیا۔ ان کے کچھ نہ کچھ کہنے کی آوازیں تو آ رہی تھیں، مگر اس کا مفہوم واضح سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گروہ خیمے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر نکل آیا، پھر اس کے بعد بوڑھے بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ اندر گیا، وہ بھی تھوڑی دیر اندر ٹھہرا اور باہر آ گیا۔ پھر رہبوں اور پادریوں پر مشتمل ایک گروہ اندر گیا، اس نے بھی وہاں کچھ کہا اور تھوڑی دیر میں باہر آ گیا۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ آیا، وہ اس خیمے کے اندر گیا اور وہاں کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیوں کا وہ گروہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد وزیروں کے ساتھ بادشاہ خود اس خیمے میں گیا، اندر جا کر تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس آ گیا۔ اسی طرح یہ عجیب و غریب تقریب ختم ہو گئی۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی تقریب ہے اور کس طرح کی تقریب ہے۔ واپس آ کر انہوں نے بادشاہ کے وزیر سے پوچھا: یہ کس طرح کی تقریب تھی؟ تو وہ وزیر کہنے لگا کہ اے بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جو خیمہ تھا، اس خیمے میں ایک قبر ہے، وہ قبر اس بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے۔ چند سال پہلے بادشاہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ وہ شہزادہ بہت ہی خوبصورت تھا، ہر طرح کے علوم و فنون میں ماہر تھا، میدان جنگ کا ماہر، بڑا دلیر اور بہادر تھا۔ اچانک وہ بیمار ہوا، بڑے بڑے ماہر طبیبوں نے اس کا علاج کیا مگر سب عاجز آ گئے۔ آخر کار یہ شہزادہ مر گیا۔ ہر سال میں ایک مرتبہ بادشاہ یعنی اس کا باپ اس کی قبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے بڑے بڑے سپہ سالار اس خیمے کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے اسلحے کے ذریعے، اگر ہمارے تیروں اور تلواروں کے ذریعے، اگر ہماری قوت اور طاقت و ہیبت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر اور فوج کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا
تو ہم اپنی ساری طاقت لگا دیتے، اپنا سارا زور لگا دیتے، سارا اسلحہ خرچ کر دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتے ہیں، نہ طاقت، اور نہ ہی اسلحہ کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بوڑھے لوگوں کا گروہ جاتا ہے جو ملک کے چنے ہوئے طبیب اور ڈاکٹر تھے، وہ بھی جا کر اسی طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر ہماری طب، ہماری ڈاکٹری، ہماری ذہانت، ہماری عقل مندی اور دانش مندی کے ذریعے، اگر ہماری دواؤں کے ذریعے، اگر ہماری مہارت کے ذریعے، اگر ہماری سمجھداری کے ذریعے، اگر ہماری زندگی بھر کے تجربات کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری مہارتیں خرچ کر دیتے، زندگی کے تمام تجربات نچوڑ دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ ہی اس کی دوا کام آتی ہے، نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے، اور موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ وزیر کہنے لگا، پھر اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے علماء اور برگزیدہ بندے نیکوکار اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر ہماری دعاؤں کے ذریعے، اگر ہمارے علم کے ذریعے، اگر ہماری سفارش کے ذریعے، اور اگر ہماری شفاعت کے ذریعے، اگر ہماری تسبیح اور عبادات کے ذریعے تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو ہم یہ سب کچھ کرتے اور تمہیں اس حال تک نہ پہنچنے دیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو نہ شفاعت کام آتی ہے، نہ سفارش فائدہ دیتی ہے، اور نہ ہی دعائیں کارگر ہوتی ہیں، اور موت اپنا شکار لے کر رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلے آتے ہیں۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ اندر جاتا ہے اور وہ جا کر اس شہزادے کی قبر پر کہتی ہیں، اے شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں کی وجہ سے، اگر ہماری جوانی کی وجہ سے، اور اگر ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی شے بھی اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی آتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بادشاہ بھی یہی جملے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں دکھا اور بتا دیا ہے۔ اگر یہ بادشاہت، اگر یہ وزارت، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ جاہ و حشمت، اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتے تو میں ملک تم پر قربان کر دیتا، تمہارا باپ اپنی بادشاہت تم پر قربان کر دیتا، مگر تمہیں زندہ رکھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، تمہیں مرنے نہ دیتا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال بھی نہیں بچا سکتا۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز موت سے تمہیں نہیں بچا سکتی تھی۔ بادشاہ یہ جملے کہتا ہے اور پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع کہہ کر چلا آتا ہے۔ ان بزرگ نے جب یہ جملے سنے تو دل پہ چوٹ لگی اور سوچنے لگے کہ یہ جو مال و دولت جمع کر رہا ہوں، یہ جو دنیا کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوں، یہ جو مشرق و مغرب میں تجارت کر رہا ہوں، یہ جو ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، یہ جو ہر وقت تجوریاں بھرتے جا رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے سفر کر کے پیسے کماتا ہوں اور ہیرے جواہرات کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں، ان کی چمک دمک مجھے خوشی سے دوبالا کر دیتی ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر موت کا شکار ہونا ہے تو پھر اس غفلت میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کہا اور سارا مال، تمام ہیرے جواہرات اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیے اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت میں مگن ہو گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اس کے بعد کبھی بھی آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر، اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ بھی سوال کرتی ہیں
ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں کسی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر واپس لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے بھی نیک اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو واپس لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے کیونکہ وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اس طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہوں اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے خوب سخت ہے اور بہت سیدھا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی راتوں کی عبادات کو اپنے قرب و دیدار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، رات کو اٹھ کر گریہ وزاری سے اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجود ہو کر رویا کرو اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے جھولی پھیلایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور مہربان مغفرت بخشنے والا ہے۔ اپنے والدین کی خاطر قرآن پاک پڑھ کر ہدیہ ان کی بخشش کا بہت بڑا اسباب ہے اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرنا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس وقت ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ نے پہلی رکعت میں اتنی طوالت اختیار فرمائی کہ ہم نے رکوع کی حالت میں گمان کیا کہ اب آپ سر نہیں اٹھائیں گے، چنانچہ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ کے بعد ہم نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو اپنی جائے نماز سے پھرے، پھر ارشاد فرمایا، میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ پچھلی صفوں میں سے لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے قریب آؤ۔ چنانچہ وہ قریب آتے گئے یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے سنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پہلی صفوں اور تکبیر اولا کی فضیلت کے بارے میں اتارا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کس چیز نے پہلی صف اور تکبیر اولا میں شرکت سے روکا؟ کیا تمہیں حسن اور حسین کی محبت نے روکا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، کیا واقعی ان دونوں کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے مصروف رکھ سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، پھر کس چیز نے تجھے مصروف رکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، بلال نے اذان دی اور میں اس وقت مسجد میں تھا، میں نے 2 رکعت ادا کی اور بلال نے نماز کی اقامت کہی اور میں آپ کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہو گیا تھا، پھر مجھے کسی چیز کا اپنے وضو کے بارے میں وسوسہ ہو گیا، چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور حضرت فاطمہ کی چرخہ کاٹنے والی جگہ کی طرف گیا، میں نے آواز دی، یا حسن یا حسین، کسی نے جواب نہ دیا تو اس وقت نماز نکلنے کے خوف سے حاملہ عورت کی طرح لاچاریہ جیسے دانا خوشے کے جیسا ہو گیا، میں اپنے وضو کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، جب میرے دائیں طرف سے غیبی آواز آئی تو میں نے دیکھا سرخ سونے کا ایک پیالہ زہر ہوا اور اس پر سبز تولیہ رکھا ہوا تھا، میں نے تولیہ اتارا تو نیچے دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا جو شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم تھا، میں نے نماز کے لیے
لیے وضو کیا، تولیہ استعمال کر کے واپس پیالہ پر رکھ دیا۔ میں نے لانے والے کی طرف توجہ کی، لیکن میں اسے نہ دیکھ سکا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے رکھا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے اٹھایا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، واہ واہ اے ابو الحسن، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس تولیہ اور پیالہ لانے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس پیالہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور پانی جنت سے آیا تھا، اور جس نے تجھے صاف کرنے کے لیے تولیہ دیا وہ میکائیل تھے، اور جس نے میرے ہاتھ میرے گھٹنے پر روکے رکھے وہ اسرافیل تھا، یہاں تک کہ تو پہلی رکعت میں شامل ہو گیا۔ فرمایا، اے ابو الحسن، جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب گریہ وزاری سے دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے والدین کو صحت مند اور مومن والی زندگی عطا فرمائے۔ جن مسلمان بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔